حسین آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کریں کہ جس سے ہم پر واضح ہو کہ امت محمدی سن 60 ہجری میں واقعاً اپنی مردہ ضمیری کی وجہ سے ارادے کے فقدان کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی. اس میں سب سے پہلی دلیل بذات خود وہ وقت ہے کہ جب سید الشہداء نے یزید کی بیعت کے تقاضے کے بعد مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور آپ کے ارادے سے اطراف اور ارد گرد کے افراد آگاہ ہوئے، تو جتنے بھی عقلاء تھے وہ افراد کی جو نصیحت کر سکتے تھے، تو ان کی طرف سے کس قسم کی نصیحتیں سید الشہداء کو ملی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی حمایت کی یقین دہانی سید الشہداء کو سب سے پہلے کرواتے. ان کی طرف سے جو سب سے پہلی نصیحتیں کی گئی ہیں ان میں سے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں. مثال کے طور پہ کچھ افراد تھے جو نصیحت کر رہے تھے کہ سید الشہداء کو کسی گمنام علاقے میں چلے جانا چاہیے، یا کچھ افراد کہہ رہے تھے کہ کسی اور اسلامی شہر میں چلے جائیں جہاں پر یزید آپ تک نہ پہنچ سکے. کچھ افراد کہہ رہے تھے کہ آپ کسی غار یا کسی ایسی جگہ یا صحرا میں جا کر گمنامی کی زندگی گزاریں جہاں آپ تک یزید نہ پہنچ سکے. کچھ افراد کہہ رہے تھے کہ مدینہ ہی میں رہ جائیے. یعنی المختصر کے ان میں سے اکثر افراد جو نصیحت کرنے والے اور عقل رکھنے والے تھے، وہ آپ کو نصیحت یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یزید اس وقت صاحب حکومت بھی ہے اور اس کے پاس افرادی قوت بھی ہے، اور وہ لوگوں کو دھمکانے اور ڈرانے کی قوت بھی رکھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے قیام کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا. اور اپنی دانست میں وہ یہ بھول گئے کہ وہ یہ نصیحتیں حجت خدا کو کر رہے ہیں، امام وقت کو کر رہے ہیں، بہترین رہنما اور پیشوا کو کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس اگر کوئی نصیحت تھی تو وہ صرف اور صرف جان کو بچانے کی نصیحت تھی. وہ یہ بھول گئے کہ بعض اوقات انسان زندگی دے کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے. بعض اوقات قربانی حیات کا نعم البدل ہوتی ہے. اس وقت کے مردہ ضمیروں کا دلیل جو ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن حر جعفی کا واقعہ ایک بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت کس قسم کی ہو چکی تھی. عبداللہ ابن حر جعفی کے متعلق آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس بنفس نفیس خود چل کر سید الشہداء گئے ہیں اور ان کو اپنے قیام میں شامل کرنے کی دعوت دی ہے. لیکن عبداللہ ابن حر نے بجائے اس کے کہ خود اپنے نفس کو پیش کرتے، انہوں نے صرف اور صرف اپنی تلوار، اپنی سواری یعنی اپنا گھوڑا اور چند سکوں کے علاوہ سید الشہداء کو اور کسی چیز کی یقین دہانی نہیں کروائی. یعنی اگر اس وقت کا انسان کسی چیز کے بارے میں متفکر تھا تو وہ صرف اور صرف اپنی جان کے متعلق یا اپنے آپ کو بچانے کے متعلق اس کو پریشانی تھی. اور اس سے بھی گری ہوئی مثال اگر آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں آج کے حصے میں، آخری مثال کہ جب سید الشہداء نے بصرے کے 6 رؤسا کو خط لکھا اور ان کو اپنے قیام میں داخل ہو جانے کی دعوت دیتے ہیں، مولا نے اپنا خط ایک اپنے قاصد کے ہاتھ میں دے کر ان کو بصرے کی طرف بھیجا. ان 6 افراد میں سے ایک فرد نے سید الشہداء رسول خدا کے نواسے کے آواز پہ لبیک کہا. باقی 5 نے مل کر کیا کیا؟ انہوں نے قاصد کو خط سمیت عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کر دیا. انسان کتنا گر سکتا ہے؟ کیا ان کو یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا ہے؟ نہیں، انہیں معلوم تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ نہیں چلا ہے اور نہ ہی شاید کبھی پتہ چلے گا، لیکن وہ کوئی خفیف سا بوجھ بھی اپنے کاندھوں پر نہیں چھوڑ دینا چاہتے تھے. وہ کوئی معمولی سا خطرہ بھی باقی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. وہ اپنی جان کو مکمل طور پہ بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے سید الشہداء کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کی. اس کے نتیجے میں عبید اللہ ابن زیاد سید الشہداء کے اس قاصد کو شہید کر دیتا ہے. اگلے حصے میں چند اور دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے.